اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باور کرا دیا کہ غار حرا کی وادیوں سے 30 دن کا روزہ رکھا ہے، اے محمد 30 دن کے روزہ کے عوض کے اندر ان کے بدلے میں تمہیں قرآن کریم کا تحفہ عطا کروں گا۔ اور اللہ نے کہا اور نبیوں کو وہ مقام نہیں دیا، ان کے روزوں کو وہ مرتبہ نہیں عطا فرمایا، ان کے روزوں کو منتخب اور الگ اعتبار سے میں نے نہیں دیا۔ اے محمد الرسول اللہ، جب 12واں مہینہ پورا ہوگا ان میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہوگا، اور رمضان المبارک کا روزہ اس طور پر ہوگا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں نے کسی نبی کو اس طور پر کوئی مہینہ نہیں دیا جیسا کہ مہینہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ لوگوں جب رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے کے صدقے میں اللہ نے قرآن اتار دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ اللہ نے قرآن میں کہا حامیم کے پارے میں یعنی 25ویں پارے میں ہیں، سورہ دخان کی آیت کریمہ ہیں، اللہ نے کہا رحمتا من ربک انہ ھو السمیع العلیم، میں نے ایک چیز تمہیں دینا ہے۔ دوستو قرآن کریم کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر محمد الرسول اللہ کو عطا فرما دیا، لیکن سارے نبیوں کی کتابیں اپنی اپنی جگہ چلی گئی۔ میں سارے نبیوں پر بات نہیں، 3 شریعت محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر ملی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، ذہن نشین کر لیجئے گا۔ میں بڑی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ دوستو 3 نبیوں کو کتابیں بڑی بڑی ملی۔ ہمارے نبی سے پہلے قرآن اترنے سے پہلے اللہ نے داؤد کو دیا، قرآن اترنے سے پہلے اللہ نے موسیٰ کو دیا، قرآن کریم اترنے سے پہلے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اگر اللہ چاہتے محمد الرسول اللہ ہل رہے تھے، جب جبرائیل امین قرآن لے کے آیا اللہ کے نبی بچوں کی طرح ہل رہے تھے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ جب اللہ کے نبی ہلے اللہ کا عرش کانپ گیا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا محمد الرسول اللہ سے کہو کہ محمد کیوں ہل رہا ہے، قرآن کریم کو بچوں کی طرح محمد الرسول اللہ کیوں یاد کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں اس لیے یاد کرتا ہوں تاکہ مجھے قرآن یاد ہو جائے۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یاد رکھ لینا اے محمد اس قرآن کو اتارنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور اس کتاب کی حفاظت کروانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس لیے دوستو قرآن کریم کے حفاظ آپ کو محلہ محلہ اور گلی گلی مل جائیں گے۔ ایک لڑکا اگر قرآن کریم سناتا ہے تو پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں کو ان کے دلوں میں ایک امنگ، ایک جوش اور جذبہ تیار ہوتا ہے کہ کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا اور رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم سناتا۔ خدا کی قسم ایک عالم دین آ کر قرآن سناتا ہے تو گاؤں والوں کے ذہن میں ایک محبت اور الفت بیٹھ جاتی ہے کہ کاش ہمارے گاؤں اور محلے کے اندر بھی حافظ قرآن ہوتے جو اپنی مسجدوں کے اندر تراویح سناتے۔ دوستو یہ محبت اللہ نے کہاں سے دیا؟ یہ محبت کا مقام اللہ نے آپ کو کہاں سے عطا فرمایا؟ یاد رکھیے گا موسیٰ کی کتاب آ گئی، عیسیٰ کی کتاب آ گئی اور داؤد کو کتاب مل گیا۔ اگر یہی حافظ قرآن بننے کا سلسلہ داؤد کی کتاب کے اندر جاری رہتا تو داؤد کی کتاب آج بھی باقی ہوتا۔ یہی سلسلہ اگر موسیٰ کی کتاب کے حافظ بننے والے آج بھی اگر زندہ ہوتے موسیٰ کی کتاب اسی طرح محفوظ ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے حافظ اگر آج ہوتے تو دوستو ان کی کتابیں بھی محفوظ ہوتی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ دوستو اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نے صرف الگ مہینہ، الگ نمازیں، قرآن کریم سننے کا موقع، قرآن کریم سنانے کا موقع نہ تو داؤد کو دیا، نہ موسیٰ کو دیا، نہ میں نے عیسیٰ کو دیا۔ لوگوں قرآن کا سلسلہ قیامت تک باقی رکھنا ہے، لوگوں
قرآن پر عمل قیامت تک باقی رکھوانا ہے، لوگوں قرآن پر یقین انشاءاللہ رہتی دنیا تک رکھنا ہے، لوگوں قرآن کی تعلیم کا مزہ یہ دنیا کے قائم ہونے سے لے کر اور ختم ہونے تک رہنا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ نے داؤد کی کتاب کا حافظ دنیا کے اندر نہیں بنایا، موسیٰ کی کتاب کا حافظ اللہ نے دنیا میں نہیں بنایا، عیسیٰ کی کتاب کا حافظ اللہ نے دنیا میں نہیں بنایا۔ اگر